بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ کی قسط نمبر 182 میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دسمبر کا مہینہ تھا اور سردی کا عروج شروع ہو چکا تھا۔ مسلمان اتنی زیادہ سردی کے عادی نہیں تھے، ان پر سردی بڑا برا اثر کر رہی تھی۔ یہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ معاشرہ طول پکڑتا گیا اور اس دوران خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم آ گیا۔ اس کے تحت کچھ دستے عراق کو بھیجنے تھے۔ یہ دستے چلے گئے تو رومی سمجھے کہ مسلمان معاشرہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ رومی یہی توقع لیے قلعے میں بیٹھے رہے کہ مسلمان معاشرہ اٹھا لیں گے۔ مارچ 636 کا مہینہ آ گیا۔ سردی کی شدت ختم ہو چکی تھی۔ رومی سلار ہربیس روم کے شاہی خاندان کا آدمی تھا۔ اسے کسی کے حکم کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اپنے نائب سلاروں اور کمانداروں سے کہا کہ سردی کا موسم گزر گیا ہے، بیشتر اس کے کہ مسلمانوں کو کمک مل جائے اور یہ سردی سے بھی سنبھل جائے، ان پر حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک روز شہر کا ایک دروازہ کھلا اور 5000 نفری کی رومی فوج نے بہر آ کر مسلمانوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جو اس دروازے کے سامنے موجود تھے۔ حملہ بڑا تیز اور شدید تھا۔ مسلمان اس حملے کے لیے پوری طرح تیار نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ان پر سردی کا بھی اثر تھا، اس لیے وہ مقابلے میں جم نہ سکے۔ پیچھے ہٹ کر وہ منظم ہوئے اور آگے بڑھے، لیکن رومیوں کے دوسرے حملے نے انہیں پھر بکھیر دیا۔ سلمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید سے کہا، کیا تو دیکھتا رہے گا کہ رومی فتح یاب ہو کر واپس قلعے میں چلے جائیں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تماشا دیکھنے والوں میں سے نہیں تھے، لیکن وہ اس دروازے کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے تھے جس کے سامنے وہ موجود تھے۔ پھر بھی انہوں نے اپنا سوار دستہ ساتھ لیا اور رومیوں پر حملہ کر دیا۔ رومیوں نے جم کر مقابلہ کیا اور سورج غروب ہو گیا۔ رومی قلعے میں چلے گئے۔ ان کی بہت سی لاشیں اور شدید زخمی پیچھے رہ گئے۔ دوسرے دن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے سلاروں کو بلایا، کیا تم نے خود محسوس نہیں کیا کہ کل رومیوں نے بہر آ کر حملہ کیا تو ہمارے آدمی بے دلی سے لڑے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے شکایت کے لہجے میں کہا، کیا ہم میں ایمان کی حرارت کم ہو گئی ہے؟ سردی سے صرف جسم ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ سلار اعلیٰ حضرت خالد بن ولید نے کہا، ہمارے آدمی بے دلی سے نہیں لڑے، دراصل جن رومیوں نے حملہ کیا تھا وہ ان رومیوں سے زیادہ جرأت اور ہمت والے تھے جن سے ہم اب تک لڑتے رہے ہیں۔ پھر تو ہی بتا ابو سلمان، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ہمیں اتنے لمبے عرصے میں یہیں بیٹھے رہنا چاہیے؟ نہیں ابو عبیدہ، حضرت خالد بن ولید نے کہا، کل صبح ہم معاشرہ اٹھا لیں گے۔ دوسرے سلاروں نے حیرت سے خالد کی طرف دیکھا۔ ہاں میرے دوستو، حضرت خالد بن ولید نے کہا، کل ہم یہاں نہیں ہوں گے اور میری تجویز غور سے سن لو۔ حضرت خالد بن ولید نے انہیں معاشرہ اٹھانے کے متعلق کچھ ہدایات دی۔ اگلی صبح شہر کی دیواروں کے اوپر سے آوازیں آنے لگی، وہ جا رہے ہیں، معاشرہ اٹھ گیا ہے، وہ دیکھو مسلمان جا رہے ہیں۔ سلار ہربیس کو اطلاع ملی تو وہ دوڑتا ہوا دیواروں پر آیا، اس کے ساتھ بڑا پادری وہ بھی تھا۔ سردی نے اپنا کام کر دیا۔ ہربیس نے کہا، ان میں لڑنے کی ہمت نہیں رہی، میں انہیں زندہ نہیں جانے دوں گا، ان کے توقع میں جاؤں گا، انہیں ختم کر کے آؤں گا۔ محترم سلار، پادری نے کہا، مجھے یہ مسلمانوں کی چال لگتی ہے، یہ منہ موڑنے والی قوم نہیں۔ وہ دیکھو، وہ اپنی بیویوں اور بچوں کو یہیں چھوڑ گئے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، ہربیس نے کہا، اپنی بیویوں اور بچوں کو وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے انہوں نے بہت کم سپاہی پیچھے چھوڑے ہیں، وہ سامان باندھ رہے ہیں، لیکن انہیں ہم جانے نہیں دیں گے۔ میں پہلے ان کے توقع میں جاؤں گا۔ جو حوصلہ ہار کر چلے گئے، ہربیس نے فوراً 5000 سوار تیار کیے اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید کے دستوں کے توقع میں روانہ ہو گئے۔ انہوں نے 2-2.5 میل فاصلہ طے کر لیا تھا۔ جب رومی ان تک پہنچ گئے، جو ہی ہربیس اپنے دستے کے ساتھ مسلمانوں کے قریب پہنچا، مسلمان اچانک 2 حصوں میں بٹ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے گزشتہ روز سلاروں کو یہی بتایا تھا کہ رومی ان کے توقع میں ضرور آئیں گے اور انہیں گھیرے میں
لے کر ختم کرنا ہے۔ اس کے مطابق مسلمان چلتے چلتے دو حصوں میں بٹ گئے، ایک حصہ دائیں کو ہو کر پیچھے کو مڑا اور دوسرا بائیں طرف ہو کر گھوم گیا۔ رومی ایسی صورتحال کی تیار نہیں تھے، وہ بکھرا گئے۔ مسلمانوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے کچھ مجاہدین کو پیچھے چھوڑ آنا بھی اس دھوکے کا ایک حصہ تھا۔ رومی پیچھے کو بھاگے تو یہی مجاہدین جو عورتوں اور بچوں کے ساتھ تھے رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ پھر انہوں نے رومیوں کی پسپائی کا راستہ روک لیا۔ ایک اور سالار معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید کی پہلی سے دی ہوئی ہدایت کے مطابق 500 سوار ساتھی لے کر حمص کے راستے میں آ گئے تاکہ کوئی رومی شہر کی طرف نہ آ سکے۔ رومی اتنی جلدی بھاگنے والے نہیں تھے، لیکن وہ مجاہدین کے پھندے میں آ گئے تھے۔ وہ تازہ دم تھے، کچھ اپنی روایت کے مطابق، کچھ اپنی جانیں بچانے کے لیے۔ وہ بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید ان کے سالار ہربیس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا، ان کے راستے میں جو آتا تھا کٹتا چلا جاتا تھا۔ آخر وہ انہیں نظر آ گیا۔ میں ہوں ابن ولید۔ حضرت خالد بن ولید نے للکار کر کہا، فارسیوں کا قاتل ابن ولید، رومیوں کا قاتل ابن ولید۔ ہربیس نامی گرامی جنگجو تھا۔ وہ حضرت خالد بن ولید کے مقابلے کے لیے بڑھا، لیکن گھوڑے سے اتر آیا۔ حضرت خالد بن ولید بھی گھوڑے سے اترے اور ان کی طرف بڑھے، لیکن ایک رومی دونوں کے درمیان آ گیا۔ 3-4 مورخوں نے یہ واقعہ بیان کیا، لیکن اس رومی کا نام نہیں لکھا۔ اتنا ہی لکھا کہ اس کا جسم پہلوانوں جیسا تھا اور وہ شیر کی طرح گرج کر لڑا کرتا تھا۔ رومی زبان میں وہ شیر کی مانند دھاڑنے والے کے نام سے مشہور تھا۔ تاریخ میں یہ واقعہ اس طرح آیا کہ ایک رومی اپنے سالار ہربیس کے پیچھے ہٹا کر حضرت خالد بن ولید کے مقابلے میں آیا۔ وہ 2-3 پترے دونوں نے بدلے اور حضرت خالد بن ولید نے تلوار کا وار کیا۔ تلوار رومی کی اہنی خود پر پڑی، خود اتنی مضبوط اور وار اتنا زوردار تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ ان کے ہاتھ صرف دستہ رہ گیا۔ اب حضرت خالد بن ولید خالی ہاتھ تھے اور رومی پہلوان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ حضرت خالد بن ولید اپنے محافظوں کی طرف آنے کی کوشش کرتے تھے کہ ان سے تلوار لے لے، مگر رومی درندوں کی طرح اڑاتا، داڑتا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے آگے ہو جاتا تھا تاکہ وہ دوسری تلوار نہ لے سکے۔ ایک محافظ نے حضرت خالد بن ولید کی طرف تلوار پھینکی، لیکن خالد بن ولید سے پہلے رومی تلوار تک پہنچ گیا اور تلوار پرے پھینک دی۔ حضرت خالد بن ولید کا بچنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ رومی نے ان پر تابڑ توڑ وار کرنے شروع کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید ادھر ادھر ہو کر وار بجاتے رہے۔ رومی نے ایک وار دائیں سے بائیں کو کیا جسے حضرت خالد بن ولید کی گردن یا اس سے ذرا نیچے پڑنا چاہیے تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید بڑی پھرتی سے بیٹھ گئے۔ رومی کا یہ زوردار وار خالی گیا تو اپنے ہی زور سے وہ گھوم گیا۔ حضرت خالد بن ولید اچھل کر اس پر چھپٹے۔ رومی پلک چھپتے پھر گھوم گیا اور خالد بن ولید کے بازوں کے شکنجے میں آ گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دونوں کے سینے ملے ہوئے تھے اور رومی حضرت خالد بن ولید کے بازوں میں تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے بازوں کو دبانا اور شکنجہ سخت کرنا شروع کر دیا۔ رومی خالد کی گرفت سے نکلنے کے لیے زور لگا رہا تھا، لیکن خالد کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی اور وہ اس قدر زور لگا رہے تھے کہ خون ان کے چہرے میں آ گیا اور چہرہ گہرا لال ہو گیا تھا۔ رومی پہلوان کی آنکھیں باہر کو آنے لگی، اس کی سانسیں رکنے لگی اور چہرے پر تکلیف کا ایسا تاثر تھا کہ اس کے دانت بجنے لگے۔ مورخ واقدی نے یہاں پہ لکھا ہے کہ رومی پہلوان کی پسلیاں ٹوٹنے لگی، رومی اور زیادہ تڑپنے لگا۔ حضرت خالد بن ولید اور زیادہ زور سے اپنے بازو کے شکنجے کو تنگ کرتے ہی گئے۔ رومی کی پسلیاں ٹوٹتی گئیں اور اس کا تڑپنا ختم ہو گیا، حتیٰ کہ اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اسے چھوڑا تو وہ گر پڑا، وہ مر چکا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس رومی کی تلوار اٹھا لی اور ہربیس کو للکارا، لیکن ہربیس اپنے پہلوان کا انجام دے کر وہاں سے کھسک گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے گھوڑے پر سوار ہو کر رومی پہلوان کی تلوار بلند کر کے لڑائی اور نعرہ لگایا۔ اس مقابلے کے دوران رومیوں کا قتل عام جاری رہا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ حضرت خالد بن ولید نے اس رومی پہلوان کو کس طرح ہلاک کیا تو وہ دوڑے آئے۔ خدا کی قسم ابو سلمان، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے مسرور لہجے میں کہا، تو نے جو کہا تھا کر دکھایا ہے، تو نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔
یہ بات اس طرح ہوئی تھی کہ حضرت خالد بن ولید نے جب گزشتہ روز محاصرہ اٹھا کر واپس جانے کی تجویز پیش کی تھی تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سالاروں نے اس تجویز کو پسند نہیں کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے انہیں بتایا کہ انہوں نے کیا سوچا ہے، پھر بھی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ محاصرہ اٹھانے کے حق میں نہیں تھے۔ تب حضرت خالد بن ولید نے کہا میری تجویز یہ عمل کرے، میں ان کی ہڈیاں توڑ دوں گا، ان کی کمر توڑ دوں گا۔ حضرت خالد بن ولید نے صرف ایک پہلوان کی نہیں بلکہ رومی فوج کی ہڈیاں توڑ دی تھی۔ مارچ 636 15 ہجری صفر کا مہینہ تھا۔ مسلمان فاتح کی حیثیت سے حمص میں داخل ہوئے۔ حمص پر خوف و ہراس طاری تھا۔ وہ اس وقت بھگدڑ اور نفسا نفسی کی حوصلت اختیار کر گیا جب مسلمان حمص میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے سنا تو یہی تھا کہ مسلمان شہریوں کو پریشان نہیں کرتے تھے، لیکن جس شہر کو فوج ہتھیار نہ ڈالے اور مسلمان بزور شمشیر شہر کو فتح کریں تو وہ ہر گھر سے مال اور اموال اٹھا لیتے اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے۔ مسلمانوں نے حمص تو بڑی ہی مشکل سے فتح کیا تھا۔ رومیوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے بلکہ مسلمانوں نے محاصرہ اٹھایا تو 5000 سوار رومی ان کے تعاقب میں گئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ محاصرہ اٹھانا مسلمانوں کی چال تھی، لیکن رومیوں نے اسے ان کی کمزوری سمجھ کر ان پر حملہ کیا تھا۔ اس مارکے میں رومیوں کی صرف 100 سوار زندہ بچے اور مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 235 تھی۔ اتنی خون ریز لڑائی لڑ کر مسلمانوں نے حمص کو فتح کیا تھا۔ حمص والوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے وہ 5000 سوار مسلمانوں کے تعاقب میں گئے تھے، ان میں سے بہت تھوڑے بھاگتے ہوئے واپس آ رہے ہیں، تو ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کا ایک سوار دستہ رومیوں اور حمص کے دروازوں کے درمیان آ گیا، رومی سوار نہ بھاگ سکتے ہیں نہ شہر میں داخل ہو سکتے ہیں، تو وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ شہر میں اتنی فوج نہیں رہ گئی تھی جو ان کی مدد کو پہنچے۔ یہ سوار مسلمان سواروں کی تلواروں اور برچھوں سے کٹ گئے۔ ابو عبیدہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب حمص میں داخل ہوئے تو چند ایک شہری ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ دونوں مسلمان سالاروں کو دیکھ کر وہ سجدے میں گر پڑے اور دونوں سالاروں نے گھوڑے روک لیے۔ اٹھو، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے گرجدار آواز میں کہا، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ سب سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان سب کے چہروں پر خوف، ہراس اور رحم طلبی کا گہرا تاثر نمایاں تھا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اللہ حافظ۔